اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایک فریم ورک شیئر کروں. اس فریم ورک میں 5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گا، اور کسی بھی اہم فیصلے کو کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں 5 باتیں کروں گا. یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک ملے گا ہمیں انشاءاللہ. لیکن اس فریم ورک سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اب جو فریم ورک میں شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاجیکل انالیسس ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو لاجیکل انالیسس ہے یہ پیپر پہ ہوگا، لکھ کے ہوگا، ریٹن فارم میں. اب وہ بھلے آپ کاغذ پہ کریں یا اپنی لیپ ٹاپ پہ کریں، اور اس کے لیے بھی کچھ کویسچنز، کچھ باتیں ہیں جو میں چاہوں گا جن کو ذہن میں رکھیں. اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جس معاملے میں ڈیسیشنز لینا چاہتے ہیں اس میں آپ کے پاس آپشنز کتنے ہیں. تمام پاسبل آپشنز کو لسٹ ڈاؤن کر لیجئے. پھر اس کے بعد ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کو لکھیے. بالفرض آپ کے پاس ایک صورتحال ہے جس میں 3 راستے ہیں یا 3 چوائسز ہیں یا 3 آپشنز میں سے کوئی ایک آپ نے لینا ہے، تو پہلے آپشن کے پروز اینڈ کونز، یعنی اس کے اگر اس آپشن کو اختیار کرتے ہیں تو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہر آپشن کے میرٹس، ڈی میرٹس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز یا پروز اور کونز، ان کو بہت اچھی طرح لکھیں. تمام آپشنز لکھنے کے بعد اس طرح اس کو سوچا جائے. یہ لاجیکل انالیسس کا پہلا اسٹیپ ہے. لاجیکل انالیسس کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں اس فیصلے کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے گا، وہ صرف ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتے. وہ فیصلے جو صرف ہماری اپنی لائف سے متعلق ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایونچولی اس کا ایک باہر کی دنیا پر ایک اثر پھر بھی پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ناشتہ نہیں کر رہے تو یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے شعوری طور پر نہیں لیا، بس آپ نکل گئے، آپ نے سوچا نہیں کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں. تو صبح میں ایک آپشن تھا ناشتہ کریں، دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں کریں، تیسرا آپشن یہ تھا تھوڑی دیر سے کریں. تو آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں سوچا، آپ ایسے ہی نکل گئے اور آپ نے کہا یہ تو ناشتہ نہ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے. لیکن یہ جو بالکل پیورلی ذاتی معاملہ ہے نا کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اس کا بھی ایک اثر جو ہے وہ آپ کی فیملی پہ پڑے گا. جب آپ ڈسٹرب ہوں گے، جب آپ ایمٹی سٹمک ہوں گے، جب آپ کا انرجی لیول کم ہوگا تو باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور وہ آپ سے کچھ کہیں گے تو نہیں، لیکن میں ان کے بیہاف پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ کیوں ناشتہ نہیں کر رہے، آپ مطلب انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، تو آپ ناشتہ کر لیا کریں. تو کیونکہ اب یہ لائف کا وہ فیصلہ ہے جو بہت ہی پرسنل ہے. آپ کہیں بھائی میں نے نہیں کیا ناشتہ، یا میں نے جو بھی کر لیا ناشتہ. اب دیکھیں 3 آپشنز تو یہ تھے نا کہ ناشتہ کروں یا نہیں کروں یا دیر سے کروں، اور پھر ناشتے میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں یہ ایک اور فیصلہ تھا. اور ناشتہ مطلب راستے میں گاڑی میں بیٹھ کے کروں یا اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے کروں، اکیلے کروں یا سب کے ساتھ کروں، گھر کا بنا ہوا ناشتہ کروں یا بازار سے منگوایا ہوا ناشتہ کروں. اب یہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اور یہ بہت پرسنل، مطلب میں وہ ایک ایسی اگزامپل لے رہا ہوں جس کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ تو میری ذات سے متعلق ہے. تو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ معاملات بھی جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہماری ذات سے متعلق ہیں، وہ بھی ایونچولی آگے چل کر صرف ہماری ذات سے متعلق یا صرف ہماری ذات کی حد تک نہیں رہتے. ان کا بھی باہر کی دنیا، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے والوں پر اس کا بھی کوئی اثر پڑ جاتا ہے. تو ایک صاحب اپنے آفس میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشتہ گھر سے کر کے نہیں آئے. ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں بچوں پہ ناراض ہو رہی ہے اور اس کا ٹیمپر بڑی جلدی لوز ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے ناشتہ کر کے نہیں چلی. تو آپ کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی سا فیصلہ
لیکن اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑ رہے ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پرسنل لائف کے ہوتے ہیں, ان کا انڈائریکٹلی اور لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو جن سے ڈائریکٹلی دوسرے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, یہ اب آپ نے جو لاجیکل انالیسس کے اندر اب جو ایک دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اگر میں ایک گرڈ آپ سے کہوں کہ بنائیں, اور گرڈ اس طرح کی ہو کہ اس میں 4 خانے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, یہ اوپر جو ہے وہ آپ اگر 2 کالمز ہیں تو اوپر ایک پہ آپ نے لکھا شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور دوسرے پہ لکھا لانگ ٹرم آؤٹ کمز. یعنی اگر آپ کاغذ پہ پلس کا نشان بنا لیں بڑے سائز کا, اور اس میں دیکھا جائے تو 2 کالمز پیدا ہو گئی ہیں اور 2 روز پیدا ہو گئی ہیں, تو جو 2 کالمز ہیں ان کے ایک کے اوپر آپ نے لکھا شارٹ ٹرم اور دوسرے کے اوپر لکھا آپ نے لانگ ٹرم, اور جو 2 روز پیدا ہوئی ہیں اس میں آپ نے ایک رو کی سائڈ میں آپ نے لکھا سیلف, یعنی میری ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا, یا پھر آپ نے لکھا کہ اللہ سے تعلق, اس پہ اس کا کیا اثر پیدا ہوگا, اور دوسری رو کے اوپر آپ نے لکھا فیملی اور ادرس اور انوائرمنٹ, یعنی ان سب پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اللہ سے تعلق پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات ہو گئی کہ میری فیملی پر اور دوسروں پر, دوسروں سے مراد بہرحال جو آپ کے اور جاننے والے ہیں جو فیملی میں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کے اور بھی ملنے والے ہیں, اور پھر انوائرمنٹ پر جو باہر ماحول ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور یا اوور آل مطلب ماحولیات پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. میں یہ والی بات کر رہا ہوں, ایکالوجی کی بات کر رہا ہوں, نیچر کی بات کر رہا ہوں, آؤٹر نیچر جو ہے. تو اور پھر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ لاجیکل انالیسس کا ایک اور انداز ہے, اور صرف میری ذات پر نہیں, مطلب اگر میں نے یہ طریقہ یا یہ عمل کیا یا یہ روش اختیار کی یا فلاں جگہ اگر جاب کی, اور آپ نے ایک جگہ جاب شروع کی ہے جس میں آپ کا ٹریول ٹائم بہت زیادہ ہے, تو اب یہ ایک آپشن ہے کہ اس جاب کو کیا جائے یا نہیں کیا جائے. تو اب آپ ایک دیکھیے کہ شارٹ ٹرم میں میری ذات پر اور اللہ سے تعلق پر اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا, لانگ ٹرم پر اس کا کیا ہوگا, اور شارٹ ٹرم پر میری فیملی کے ساتھ تعلق پر یا دوسروں کے ساتھ تعلق پر یا ماحولیات پر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یا آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک اسکول منتخب کیا ہے, فلانے اسکول میں بھیجوں گا, لانگ ٹرم میں اس سے کیسا ذہن تیار ہوگا, کیسی شخصیت پیدا ہوگی, کیا اس کا آؤٹ کم ہے, شارٹ ٹرم میں کیا ہے, لانگ ٹرم میں کیا ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ نے ایک پین کلر کھائی ہے, اور اس کا شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا اور لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. ہر فیصلہ جو ہے نا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, ایک ایکسس یہ ہے کہ شارٹ ٹرم آؤٹ کمز اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز کو امیجن کیا جائے, اور شارٹ ٹرم آؤٹ کمز کو بھی ایک دائرہ یہ ہے کہ مطلب میرے مزاج پر, میری شخصیت پر, میری ذہنی صحت پر, میری جسمانی صحت پر, میرے موڈ پر, یا میرا اللہ سے تعلق پر, میری نمازوں کی کوالٹی پر, میرے ذہنی سکون پر, میری نیند پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, یا میرے شعور پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, میرے کانفیڈنس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, ٹھیک ہے, یا میرے ایمان پر اس کے کیا نتائج پیدا ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں کیا ہوں گے, لانگ ٹرم میں کیا ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اور اسی طرح میری فیملی اور میرے آنے والے بچوں پر اس کے کیا ہوں گے. بہت سے لوگ شارٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کو اتنا اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم لاسز بلر ہو جاتے ہیں. مطلب شارٹ ٹرم بینیفٹس اتنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم ڈیمیج یا لاسز کو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو لاجیکل انالیسس میں میں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں، کوشش کیجئے کہ تمام آپشنز، جتنے زیادہ آپشنز لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان سب کو دیکھیے، اور ان سب کے ہر آپشن کے فائدے نقصان اس کو لکھیے، اور کاغذ پہ کرنا ہے یہ کام۔ دوسرا کام بھی کاغذ پہ کرنا ہے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز، میرے اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے آگے چل کر اور ابھی، اور میری ذات پر اور اللہ سے تعلق میں کیا ہوں گے، اور میری فیملی پر، میرے بچوں پر، میرے آنے والی نسلوں پر، اور میرے جاننے والوں پر، اور میرے ماحول پر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ڈیسیجن میکنگ کا ایک اصول یہ ہے کہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے، آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، ہولسٹک اپروچ ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی چھوٹی سی چیز کی بنیاد پر، ایک چھوٹے سے ڈیٹا کی بنیاد پر، کسی چھوٹی سی چیز کے اوپر، مطلب ہم بس تھوڑی سی ایک چیز سامنے آئی فیصلہ کر لیا۔ بھئی ہر اینگل سے دیکھیے، تھورولی ریویو کیجیے۔ تو تھورولی ریویو کرنے کے لیے یہ جو فریم ورک میں پہلی بات ہے نا، لاجیکل انالیسس، اس کا یعنی ریٹن لاجیکل انالیسس، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کے اندر میں نے اب تک 2 مشورے دیے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو مشورہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب لاجیکل انالیسس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے فیئرز تو نہیں ہیں کچھ، آپ کے فیئرز کیا ہیں، آپ اپنے فیئرز کو لکھ لیجیے۔ فیئرز کا تعلق بھی دل سے ہے، اب دل میں صرف خوف تو نہیں ہے، دل میں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو خوف تو چلے ایک کمزوری ہے، لیکن اب جو میں باقی چیزیں بتاؤں گا وہ کمزوری سے زیادہ جیسے خرابی ہے، مطلب برائی ہے۔ تو اس کو ذرا ہم پہچانیں کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے کسی لالچ کی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا۔ مطلب کچھ لوگ اس لیے فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک اپرچونٹی آئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے اپرچونٹی، فیصلے جو ہے نا وہ اپرچونٹی کو سامنے رکھ کے نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ اگر اگلے 6 دن میں یہ چیز خرید لیں تو اتنی سستی مل جائے گی، تو اب وہ انہیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن سستی مل رہی ہے، لہٰذا وہ پریشان ہیں۔ لیکن سستی مل رہی ہے پھر بھی 4 کروڑ روپے کی مل رہی ہے، کوئی پلاٹ ہے جو مل رہا ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی خرید لیتا ہوں۔ اس کے لیے ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، عجیب، سب کی زندگی مشکل میں کی ہوئی ہے، قرض تک لینے کی کوشش کر رہے۔ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مطلب چھوڑیں، آپ مل رہا ہے جو بھی مل رہا ہو، آپ اپنا کام کیجئے۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اپرچونٹی ڈرائیو کر رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ اپرچونٹی ہے نا، جب بھی کبھی اپرچونٹی کا لفظ آئے ہماری زندگی میں، ہم یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اپرچونٹی میرے اندر گریڈ کے پوٹینشل کو اگنائٹ تو نہیں کر رہی، یعنی لالچ کا الاؤ تو نہیں بھڑکا رہی، میرے اندر گریڈ تو نہیں پیدا کر رہی۔ اگر گریڈ ہے نا تو اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی اپرچونٹی ہو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اپرچونٹی خراب ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب چند چیزوں کو نا لوگ ایویلویٹ نہیں کرتے، اپرچونٹی کے لفظ کے اوپر جیسے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اپرچونٹی ہے نا، ارے بھائی اپرچونٹی ہو تو ہو، مطلب ہونے تو اپرچونٹی کیا ہوا اس میں؟ دنیا میں روزانہ ہزاروں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہزاروں مواقع ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز ہے نا، ہر موقع، کوئی موقع مس نہ ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ بھائی مس ہونے دیں بہت سے مواقع، کوئی پریشانی کی ضرورت، مطلب ریلیکس۔ ہاں کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن وہ اس کی بنیاد لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، اچانک یہ پتہ لگا کہ فلاں ملک نے ایک خاص ایج کے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی اوپن کی ہے، اور آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، اگلے 1.25 سال میں یا 8 مہینے میں آپ عمر کے اس بریکٹ سے نکل جائیں گے،
جس میں یہ اپرچونٹی اویل کی جا سکتی ہے. سوال سمجھ میں آ رہا؟ اب اچھی خاصی ہستی کھیلتی زندگی کو دیمک لگ گئی، لالچ کی دیمک. تو اس سے بچیں. زندگی میں کرنا کیا ہے یہ سوچئے. اپرچونٹیز آپ کو ڈرائیو کریں گی، ایسا نہ ہو. تو لاجیکل انالیسس کے اندر جو تیسرا مطلب اسٹیپ ہے نا، وہ اپنے دل کا بہت کڑا جائزہ لینا ہے. مطلب اس کو جیسے کریٹیکلی اس کو اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا ہے کہ خوف اگر ہے تو وہ کون سا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کو لکھ لیں پہلے تو. پھر یہ دیکھیے لالچ تو نہیں ہے. پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے، ریونج تو نہیں ہے، انتقام تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے فیصلے ہمارے معاشرے، اچھے خاصے لوگ مطلب ریونج میں کر رہے ہیں. مطلب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے، ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. انہوں نے ایسا کیا تھا، ہم بھی ایسا کریں گے. وہ آئے تھے، ہم بھی جائیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے آپ وہ کیجئے بھائی. انہوں نے ایسا بولا تھا، ہم بھی ایسا بولیں گے. انہوں نے یوں کر دیا تھا، ہم بھی یوں ہی کریں گے. اب میری باری، اب ہم انہیں بتائیں گے. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. انتقام یہ بھی مطلب ایک آگ ہے، اس کو بھی مطلب بجھانا، یعنی اپنے اندر کی آگ کو بجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا جواز ہے. پھر دل کے اندر نا جو چوتھا مطلب ایک اور، یعنی خوف کی بات ہو گئی، لالچ کی بات ہو گئی، انتقام کی بات ہو گئی. پھر ایک ہے حسد. یہ بہت خطرناک ہے. مطلب یہ تو سب سے خطرناک ہے. بہت سارے کام، بہت سارے فیصلے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں ایسے جو کوئی فیصلہ انہیں اس لیے کیا کہ فلانے نے کیا، اور اس کے مطلب بس اب یہ ہر ایک نے خود دیکھنا ہے کہ کہیں جیلسی یا انوی تو نہیں ہے اس کے پیچھے، حسد تو نہیں ہے اس کے پیچھے. اس کو خود تلاش کرنا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور اچھی خاصی اس کی توانائی اور ذہنی صحت تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپنے اندر کے حسد کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اگر ہمارے دل میں، کسی کے بھی دل میں موجود ہے. اور حاسدوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہم حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا تو اکثر کرتے ہیں، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی آرزو سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل میں حسد کی جو آگ ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرے اور ٹھیک کرے، اگر ہے تو ختم کرے. اور دوسرے کسی حاسد کے شر سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک اور ڈیسیجن میکنگ میں جو دل کو چیک کرنا ہے، کیا یہ ہیٹ کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ. تو کبھی کبھی مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب ایک فلاں چیز بہت ناپسند ہے، بس اس کی وجہ سے مطلب ہیٹ ہے یا ڈس لائک ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیجن ہو رہا ہے. تو ڈیسیشن میکنگ میں خاص طور پہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں، چھوٹے فیصلوں میں بھی اس کا اثر نہیں آنے دیں، بڑے فیصلوں میں تو ہرگز بھی نہیں. مطلب یہ دل کی بیماریاں ہیں. تو میرے دل کی بیماری میرے فیصلوں کو خراب کرنے کی یا فیصلے غلط کروانے کی وجہ تو نہیں بن رہی. اس کو دیکھیں. پھر ایک اور چیز جو اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ محبت جو ہے یا پسند جو ہے، لو یا لائک، یعنی کسی چیز کی لائکنگ ہے یا کسی چیز کی بہت شدید محبت ہے، لو ہے، یا کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، ڈیزائر ہے. اس کی وجہ سے تو میرے فیصلے خراب نہیں ہو رہے. اپنے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا محبت اندھا کر دیتی ہے، تو محبت یہ ضرور کرتی ہے. اور کون سی محبت اندھا کرتی ہے؟ غیر اللہ کی محبت اندھا کرنے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس ہم اس کو ایویلویٹ نہیں کر پاتے، اس کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ اس میں اور کیا مسئلہ ہے. تو آپ کو ایک گاڑی بہت پسند آ گئی، تو بس آپ نے کہا یہ گاڑی ہر صورت میں لینی ہے اور لے لی، لیکن اس گاڑی میں مسئلے تھے وہ نہیں دیکھے. تو اس لیے کہ بہت پسند آئی تھی، وہ مسئلے تو بعد میں پتہ لگے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ فیصلہ لائکنگ کی بنیاد پہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ بس ویسے ہی ایک پروسیس رن کرتے ہیں کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے.
فیصلہ تو کر لیا، جو چیز پسند ہے کریں گے تو وہی. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے لائکنگ کی بیسس پہ ڈیسیجن لے رکھا ہو، میں یہ چاہ رہا ہوں لہٰذا فیصلہ بھی جو چاہ رہا ہوں وہی فیصلہ ہو گیا ہے، اب ویسے ہی سب سے مشورہ کر رہے ہیں اور بس سوچ بچار کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں اس کو بہتر ثابت کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا ایک جیسے انالیسز ہو رہا ہے، لیکن لائکنگ تو نہیں اس کو ڈرائیو کر رہی. پھر ایک چیز اور ہے، وہ جیسے انا کا مسئلہ ہے نا، انا بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا فائدہ اور ہماری انا کی تسکین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا کی تسکین میں ہمارا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا ایلوژن ہے. مجھ سے کبھی کبھی جیسے کسی نے کہا کہ فلاں سچویشن میں کیا ہم جواب نہیں دیں، یا فلاں سچویشن میں ہم اس کو یہ نہ کریں، یا فلاں سچویشن میں ہم ریاکشن نہ دیں، تو وہ انا کی تسکین ہے، اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا فائدہ ہے اس میں. تو فائدہ تو آپ کا کسی اور چیز میں ہے، لیکن انا یعنی ایگو کی سیٹسفیکشن اور آپ کا فائدہ یہ دو الگ میٹرز ہیں. کبھی کبھی ہم ایگو کو سیٹسفائی کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. نہیں جناب، ایگو کا فائدہ اور آپ کا فائدہ دو الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ لاجیکل انالیسس کا یہ تیسرا اسٹیپ ہے جس میں ہم اپنے قلب کو بہت اچھی طرح ریویو کریں. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں. ایک چیز اور ہے اسی کے اندر، یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس کا، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم ٹرینڈز سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے، اور کیا ہم اس بات سے انفلوئنس تو نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پیپل کانشیسنس کی وجہ سے تو ہم انفلوئنس نہیں ہیں. تو لوگوں کے معاملے میں نہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ناراض نہ کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کے مسئلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. یعنی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہ ہونے دیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھیں. یہ بھی جیسے لاجیکل انالیسس کا میں نے ایک ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ جو فریم ورک ہے اس کے 5 پوائنٹس ہیں، اور پہلا اسٹیپ ہے لاجیکل انالیسس جس کے اوپر ہم نے بات کی. دوسرا جو اسٹیپ ہے